عزیزان ملت اسلامیہ، معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین ومن اتبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ہم سب کے آقا حضور رحمت عالم، جان عالم، فخر بنی آدم، سید الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق سے ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس نماز جمعہ کو ہم سب کی بخشش کا سامان بنائے۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے قرآن مقدس کی حقانیت اور صداقت اور شان اعجاز کے حوالے سے میں آپ حضرات کے روبرو کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج بھی انشاءاللہ عز و جل میں چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، مگر آغاز گفتگو سے قبل ایک بات کہہ دینا بہت اہم اور مناسب سمجھتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مسلسل ادھر کئی سالوں سے ایک گدھا شیر کی کھال اوڑھ کر گدھوں جیسی باتیں کر رہا تھا اور مسلسل اسلام پر حملے کر رہا تھا، یعنی اسلامی لباس پہن کر ایک کافر، ایک بدبخت، ایک گستاخ قرآن و گستاخ رسول اسلامی لباس پہن کر مسلسل اسلام پر حملے کر رہا تھا، اور چند گدھے جیسے لوگ اس شخص کو مسلمان سمجھ رہے تھے، جبکہ اس کو مرتد ہوئے نہ جانے کتنا زمانہ گزر گیا تھا۔ آج اس گدھے نے اپنا شیر کا لباس اتار کر پھینک دیا اور دنیا جان گئی یہ تو گدھا ہے جو اسلامی لباس پہن کر اسلام پر حملے کر رہا تھا۔ اب یہ تیاگی، جتیندر تیاگی عرف رسیم رضوی، چاہے گائے کا پیشاب پیے چاہے گوبر کھائے، ہمیں کیا لینا دینا، ہمیں تو کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ قرآن مقدس کے اندر اس طرح کے بدبختوں کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا: فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا،
کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، کفر کی، شرک کی، بدبختی کی بیماری ہے، تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے۔ یہ گدھا اس وقت ہی مشرک اور بدبخت ہو چکا تھا جب اس نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں بدتمیزی اور گستاخی کی تھی۔ پھر اس کا کفر مزید اس وقت بڑھا جب اس نے حضرت عمر فاروق اعظم کی شان میں بدترین گستاخی کی۔ اس کا وہ بیان میں نے خود اپنی کانوں سے سنا۔ اور پھر اس کا یہ کفر اس وقت اور مزید بڑھا جب اس نے دنیا کے تمام مسلمانوں پر الزام ڈھالا کہ سب آتنکواد کی تعلیم کو فروغ دے رہے ہیں، مدرسوں کو بند کر دیا جائے، طلبہ کو نکال کر باہر پھینک دیا جائے، اس قسم کی باتیں کی۔ پھر اس کا کفر اور مزید بڑھا جب اس نے یہ کہا کہ قرآن مقدس کی 26 آیتیں وہ قرآن مقدس کی ہیں ہی نہیں، وہ تو خلفائے ثلاثہ نے داخل کی ہیں قرآن میں، ان کو نکال کر باہر کیا جائے۔ یہ آتنکواد کو فروغ دیتی ہیں، تشدد کو بڑھاتی ہیں، تشدد کی تعلیم دیتی ہیں۔ پھر اس کا کفر اس وقت عروج پر پہنچا جب اس بدبخت نے محمد نامی کتاب لکھ کر حضور کی شان اقدس میں بدترین گستاخیاں کی، اور پھر اپنا چولا نکال کر پھینکا، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ کون تھا اور کون ہے اور کون رہے گا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں کفر کی بیماری ہے اور اللہ ان کی بیماری کو مزید مسلسل بڑھا رہا ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ عز و جل کی عادت کریمہ جاری رہی ہے کہ کفر کی مہر مار دیتا ہے اور پھر ان کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ ایمان لانے کی توفیق تو ان کو ملتی ہے جن کو احساس ہو کہ ہم سے گناہ ہوا، ہم سے غلطی سرزد ہو گئی۔ اور حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی ایسے تھے کہ جنہوں نے ابتداءً گستاخیاں کی تھیں، مگر اللہ نے بعد میں توفیق دی ان کو، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت اسلام کی حقانیت مکمل طور پر ظاہر نہیں تھی، مسلسل آیت کریمہ کا نزول ہو رہا تھا، ابھی اسلام کی تعلیمات مکمل نہیں ہوئی تھیں، اس لیے ان کو اللہ نے توفیق دی۔ مگر یہ اس قسم کے جو بدبخت ہوتے ہیں ان کو توفیق نہیں ملتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ایسے لوگوں سے شعور اور احساس کی دولت کو چھین لیتا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر آوازوں کو بلند مت کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جیسے تم آپس میں چلا چلا کر باتیں کرتے ہو، نبی کی بارگاہ میں آ کر اس طریقے سے چلا کر باتیں مت کرنا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے نیکیاں، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائے، تمہیں احساس تک نہ ہو۔ اللہ عز و جل اس قسم کے بدبختوں سے احساس اور شعور کی دولت کو چھین لیتا ہے، چونکہ اس قسم کے لوگوں کو دائمی طور پر جہنم کا ایندھن بنانا مقصود ہوتا ہے، اس لیے شعور کی دولت کو چھین لیتا ہے، اور ایسے بدبختوں کو کبھی شعور نہیں ہوتا کہ ہم سے کہاں چوک ہوئی، ہم سے کہاں غلطی ہوئی، ہمیں ندامت کے آنسو بہانے چاہیے، ہم سے کہاں غلطیاں ہوئی ہیں۔ جو لوگ حضور کے گستاخ ہو جاتے ہیں وہ اس قسم کی بدبختی میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں۔ بہرحال ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنا ہے اور اپنے بچوں کی، اپنے خاندان والوں کے ایمان کے بارے میں سوچنا ہے، کون کیا کر رہا ہمیں اس پر توجہ نہیں دینا ہے۔ البتہ ہمارے اندر جتنی کیپیسٹی اور جتنی صلاحیت اور جتنی استعداد ہے، اس صلاحیت اور اس استعداد کو اپنی قوم ملت کی خدمت کے لیے اور ان کے ایمان کے تحفظ کے لیے ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ ہمیں تو کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مقدس کے چیلنجز آج بھی موجود ہیں، صدیاں گزر گئیں، کوئی ان کا جواب نہ دے سکا، نہ آج دے پا رہا ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی جواب دے سکے گا، کیونکہ قرآن مقدس میں جہاں ان چیزوں کو بیان کیا وہیں صاف یہ اعلان بھی فرما گیا کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا۔ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین وادعوا شہداءکم ان کنتم صادقین وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اس قسم کی کئی آیت کریمہ قرآن مقدس کے اندر جا بجا موجود ہیں جہاں چیلنج بھی کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ تم اس چیلنج کا جواب مرتے دم تک کبھی نہیں دے سکتے ہو۔ حضور کے زمانے میں ایک شخص ولید بن مغیرہ، نہایت بدبخت انسان، جس کا کافر ہونا نص قطعی سے ثابت ہے، ابو جہل کی طرح کافر، گستاخ رسول، بدبخت، بدتمیز،
جو حضور کی بارگاہ میں آ کے حضور کو مجنون و معاذ اللہ دیوانہ و پاگل کہا کرتا تھا، وہی ولید بن مغیرہ جس کے بارے میں سورہ قلم کی چند آیتیں کریمہ نازل ہوئیں اور جن میں اس کے عیوب کو بیان کیا گیا، اللہ نے فرمایا کہ یہ تو جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے۔ اے محبوب، آپ ایسے شخص کی باتوں سے متاثر مت ہو، یہ تو جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، یہ تو انتہائی ذلیل ہے، یہ تو انتہائی گنہگار ہے، یہ تو لوگوں کو نیکی سے روکنے والا ہے، یہ تو چغل خوری کرنے والا ہے، یہ تو چغلی کھانے والا ہے، تانے دینے والا ہے، اور یہ تو ولد الحرام ہے، حرام کا نطفہ ہے۔ محبوب، اس کی باتوں سے متاثر مت ہو۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جن میں اللہ عز و جل نے اس ولید بن مغیرہ کی بدبختی کو ظاہر فرمایا۔ یہی ولید بن مغیرہ حضور کی بارگاہ میں آیا۔ چونکہ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن مقدس کلام الہی ہے، اور کلام الہی ہونے پر ایسے دلائل قائم ہیں کہ کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اگر تعصب کی عینک اتار کے پھینک دی جائے اور دل سے حسد کو نکال کر پھینک دی جائے اور انسان بالکل عادلانہ انداز میں، منصفانہ انداز میں قرآن مقدس کے مطالعہ کرے، اس کے دلائل کو دیکھے، پرکھے، تو پھر وہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یقیناً یہ کلام الہی کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ ولید بن مغیرہ حضور کے بارگاہ میں آیا تنہائی میں، اور اس کو بھیجا تھا کافروں نے، ابو جہل نے، عتبہ شیبہ وغیرہ نے نمائندہ بنا کر بھیجا تھا کہ جا کے تم ذرا بات کرو تنہائی میں محمد عربی سے کہ آخر وہ کیوں یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ تو ولید بن مغیرہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہا، یا محمد، آپ جو کلام پیش کرتے ہیں اور جس کے بارے میں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، آپ کچھ سنائیں، ذرا ہم سننا چاہتے ہیں۔ حالانکہ کئی بار سن چکا تھا، مگر پھر وہ حضور کی بارگاہ میں آیا تو حضور نے سورہ نحل کی آیت کریمہ پیش فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ جب یہ آیت کریمہ پڑھی اس نے تو اس کی سٹی پٹی سنی تو اس کی سٹی پٹی گم ہو گئی اور سر جھکا کر بولا کہ پھر سے پڑھیں۔ حضور نے پھر یہ آیت کریمہ پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ کلام مقدس کی فصاحت و بلاغت، اس کی شان اعجاز کو سننے کے بعد اور کلام الہی کے روب کو دیکھنے کے بعد اس نے حضور کے لب اقدس پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا، بس کریے، اس کلام کی جلالت سے میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے، یہ تو بہت عظیم الشان کلام ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں۔ وہیں سے اٹھا کافروں کے پاس آیا اور کافروں سے کہا کہ ان لہ لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ وان اعلاہ لمثمر وان اسفلہ لمغدق وما یقول ھذا بشر۔ کہا، محمد عربی جو کلام پیش کرتے ہیں، میں نے خدا کی قسم ایسا کلام آج تک سنا ہی نہیں ہے، میں تو بہت فصیح و بلیغ ہوں اور جتنے بھی اصناف سخن ہیں سب پر مجھے زبردست عبور حاصل ہے، میں نے اپنی زندگی میں آج تک ایسا عظیم الشان کلام سنا نہیں جیسا کلام محمد عربی پیش کرتے ہیں۔ یہ کوئی مومن نہیں کہہ رہا تھا، یہ وہ کافر کہہ رہا تھا جس کا پورا منشا اور مقصود ہی یہی تھا کہ کسی طریقے سے محمد عربی کو ختم کر دیا جائے، اسلام کا خاتمہ ہو جائے، اور اسلام کی شکل میں جو ایک فتنہ رونما ہو رہا ہے، ان کی نظر میں چونکہ اسلام فتنہ ہی تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ اسلام ختم ہو جائے۔ یہ بدبخت کافر جس کا کافر ہونا نص قطعی سے ثابت ہے، یہ کہہ رہا تھا کہ محمد عربی جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، بڑا عظیم الشان کلام ہے، اس کا اوپری حصہ تو بالکل سرسبز و شاداب ہے، اس میں تو حلاوت ہے، اس میں چاشنی ہے، اور اس کا اوپری حصہ پھلوں سے لدا ہوا ہے، نچلے حصے میں سرسبز و شادابی ہے، اور ایسا کلام کوئی بشر کہہ ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک جملہ کہا، وَإِنَّهُ لَا يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَيُحَطِّمُ مَا تَحْتَهُ۔ اس کے جملے آج بھی تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، سیرت کی کتابوں کے اندر جب درج ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ کلام جو محمد عربی پیش کرتے ہیں یہ ہمیشہ بلند رہے گا، کوئی بھی کلام بلندی میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی بھی کلام اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آئے گا تو یہ کلام عربی، کلام محمد، کلام الہی، یہ اس کلام کو پیس کر رکھ دے گا، اس کا مقابلہ کوئی کلام نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ولید بن مغیرہ کے اعتراف ہے۔ تو یہ شان اعجاز ہے کہ ہماری زبان تو عربی نہیں،
دنیا میں عجم کی زبان عربی نہیں، مگر جن کی زبان عربی تھی، جو فصاحت و بلاغت میں خود کو شہنشاہ سمجھا کرتے تھے اور کوئی بھی ان کے مقابلے میں عربی ادب کے لحاظ سے بات نہیں کر سکتا تھا، وہ لوگ قرآن مقدس کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مسلم شریف کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری صحابی ہیں، تو ان کو جب معلوم ہوا کہ مکہ المکرمہ میں محمد نامی کسی شخص نے نبی ہونے کا اعلان کیا، یہ قبیلے غفار کے تھے، تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو بھیجا، اور یہ ان کے بھائی انیس بہت بڑے شاعر، بہت بڑے ادیب تھے، عربی زبان پر مکمل عبور کنٹرول حاصل تھا، بڑا سے بڑا شاعر اور بڑا سے بڑا ادیب فصیح و بلیغ بھی انیس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو ابو ذر غفاری نے کہا کہ جا کے دیکھو کون ہے، کیا ان کی تعلیمات ہیں اور کس طرح کے کلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت انیس مکہ المکرمہ آئے، پہلے حضور کے دشمنوں سے ملاقات کی، ابو جہل وغیرہ سے، اور پوری گفتگو ہوئی کہ یہ کون ہے، ان کا نسب کیا ہے، خاندان کیا ہے، نام کیا ہے، کس طرح کا کلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے ساری باتیں بتائیں، کسی نے کہا جادوگر ہے، کسی نے کہا ساحر ہے، کسی نے کہا یہ کاہن ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، طرح طرح کی باتیں کی گئیں، مگر چونکہ ان کے بھائی ابو ذر نے کہا تھا کہ ان سے خود ملاقات کرنا، ان کی باتیں سننا اور باتیں سن کر آ کر مجھ کو بتانا کہ وہ کیا ہیں۔ پھر انہوں نے آخر میں حضور سے ملاقات کی، حضور سے گفتگو کی، چہرہ زیبا دیکھا، حضور کا کلام سنا جو حضور پر نازل ہوتا تھا قرآن مقدس کی شکل میں۔ یہ سارے گفتگو سننے کے بعد، سارے حالات کا جائزہ لینے کے بعد جب وہ اپنے قبیلے پہنچے اور ابو ذر ان کا انتظار کر رہے تھے، پوچھا کیا بات ہے، ان کے دشمن کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں، اور پھر تم نے جو ان سے گفتگو کی تمہارا تاثر کیا اس سلسلے میں۔ تو انیس نے کہا میں نے ان کی دشمنوں سے ملاقات کی، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ أَنَّهُمْ شَاعِرٌ كَاهِنٌ سَاحِرٌ، ان کے دشمن تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہیں، یہ کاہن ہیں، یہ شاعر ہیں، ان کی گفتگو شاعرانہ ہے، ان کی گفتگو جادوگروں جیسی ہے، اور یہ کاہنوں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الْكَاهِنِينَ وَلَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الشُّعَرَاءِ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِينَ وَلَقَدْ عَرَضْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَنْوَاعِ الشِّعْرِ وَلَمْ يَلْتَئِمْ وَلَا يَلْتَئِمُ عَلَى لِسَانِ أَحَدٍ وَمَا يَقُولُ هَذَا بَشَرٌ۔ اس کے بعد انیس نے فیصلہ کیا کہ میں نے ان کی گفتگو جو سنی ہے، وہ جو کلام پیش کرتے ہیں وہ کلام بڑا زبردست ہے، میں نے ان کے کلام کو سامنے رکھا اور پھر تمام شاعروں کا کلام سامنے رکھا، جادوگر جو جادوگری کی بنیاد پر جو عربی کلام پیش کرتے ہیں وہ کلام بھی میں نے سامنے رکھا، اور اس کے بعد اور کاہن لوگ جو کلام پیش کرتے ہیں وہ کلام بھی سامنے رکھا، اور محمد عربی کا جو کلام میں نے سامنے رکھا ہے، تو محمد عربی کا کلام اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ کوئی بھی کلام اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ وما یقول ھذا بشر، میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا شعور اور میری فکر یہ کہتی ہے کہ ایسا کلام کوئی انسان پیش ہی نہیں کر سکتا ہے جیسا کلام محمد عربی پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری جا کر حضور کی بارگاہ میں فوراً مسلمان ہو جاتے، دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن مقدس کی حقانیت ہے، غیر بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں لوگوں نے کاوشیں کی، یہ قرآن مقدس جو بار بار یہ اعلان کر رہا ہے کہ تم بھی اس کے مثل ایک آیت کریمہ، ایک آیت پیش کرو، ایسا کلام پیش کرو، ایسی صورتیں پیش کرو، ایسا قرآن پیش کرو، تو انہوں نے کاوشیں کی، کوششیں کی، اور کاوشوں اور کوششیں کرنے کے بعد وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ لوگوں نے بنایا مگر ایسا گھٹیا کلام بنایا کہ خود ان کے ماننے والوں نے بھی اس کا ان کا مذاق اڑایا، ان کی ہنسی اڑائی، کھلی اڑائی گئی۔ مسیلمہ کذاب کا نام سب نے سنا ہوگا، یہ وہی مسیلمہ کذاب بدبخت ہے جس نے حضور کے وصال کے بعد نبی ہونے کا اعلان کیا تھا، اور حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں اس فتنے کو ختم کیا گیا۔ باقاعدہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہوئی، مسیلمہ کذاب کے ماننے والوں کے مابین، اور بالآخر مسیلمہ کذاب ہلاک کیا گیا۔ اس کی پوری ہسٹری اور ڈیٹیل میں نے اپنی کتاب تاجدار ختم نبوت کے اندر لکھی ہے، جس کو چاہیے کتاب ہم سے حاصل کرے، پڑھے۔ مسیلمہ کذاب بہت چب زبان تھا، عربی زبان و ادب میں اپنے آپ کو سب سے بڑا باکمال سمجھا کرتا تھا۔ چونکہ اب اس نے نبی ہونے کا اعلان کیا تھا، لوگوں نے اس سے کہا تم بھی کلام پیش کرو کوئی۔ محمد عربی پیغمبر ہے، انہوں نے کلام پیش کیا جس کلام کا کوئی جواب نہیں دے سکتا اور نہ کوئی دے سکا ہے۔ لوگوں نے کوششیں کی، کاوشیں کی، تم کہتے تمہارے پاس جبریل امین آتے ہیں، تم بھی کلام پیش کرو۔ تو اس نے راتوں رات جاگ کر نہ جانے کتنی دنوں تک محنتیں کی، محنت اور مشقت کرنے کے بعد اس نے ایک کلام بنایا،
اور کہا یہ کلام جبریل امین لائے ہیں میرے پاس، یہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ کلام کیا سنے اب میں پڑھتا ہوں، کہتا ہے یا ضفدع کم تلقین اعلاک فی الماء واسفلک فی الطین للماء تقدرین ولا شرب تمنعین۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب برسات ہوتی ہے تو گاؤں دیہاتوں میں چھوٹے چھوٹے گڈھوں میں پانی بھر جاتا ہے، پھر اس میں مینڈھک نہ جانے کہاں سے آ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مینڈھک مینڈھکیا اور ٹر کرتے رہتے ہیں، رات دن شور کر کر کے آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ جو لوگ یو پی وغیرہ بلرام پور وغیرہ کے رہنے والے انہوں نے منظر دیکھے ہوں گے، اور ہم نے تو بارہا دیکھے منظر۔ تو کہتا ہے ضفدع عربی میں مینڈھک کو بولتے ہیں، اے مینڈھک کم تنقین، تو کب تک ٹر کرتا رہے گا؟ تیرا اوپری حصہ تو پانی میں ہے، تیرا نچلا حصہ تو کیچڑ میں ہے، نہ تو کسی کو پانی پینے سے روک سکتا ہے اور نہ تو پانی کو گندا کر سکتا ہے اور نہ تو کسی کو پانی پینے سے روک سکتا ہے، تو کیوں تو ٹر کرتا رہتا ہے؟ یہ کلام جب اس نے اپنے ماننے والوں کے مابین پیش کیا تو خود انہوں نے کھلی اڑائے، مذاق اڑایا کہ تمہیں تمیز نہیں، یہ گھٹیا کلام تو کلام محمد کلام عربی کے مقابلے میں پیش کر رہے ہو، جو محمد عربی کلام پیش کر رہے ہیں۔ کہا اس کلام کی جاہ و جلالت، کہا اس کلام کی فصاحت و بلاغت، کہا اس کلام کی شان اعجاز کہ مخلوق ویسا کلام پیش کرنے سے قاصر ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ گھٹیا کلام پیش کر رہے ہو۔ اس کو کلام الہی کہنا یہ کلام الہی ہونے کی توہین ہے، فصاحت و بلاغت کی توہین ہے۔ تو یہ اس کا اتنا سا منہ رہ گیا۔ تو یہ مسلمہ کذاب کی ملمہ سازی تھی، چل زبانی تھی کہ اس نے کلام بنا کر کے یہ کہنے کی کوشش کی کلام الہی ہے۔ اس کے بعد تابعین کے زمانے میں مقفع نام ایک شخص گزرا ہے۔ جب اس نے قرآن مقدس کی اس چیلنج کو سنا کہ مسلمانوں کا کلام یہ چیلنج کرتا ہے کہ اس جیسا کلام کوئی نہیں پیش کر سکتا، کوئی مخلوق ایسا کلام نہیں پیش کر سکتی ہے، تو اس نے کہا میں تو بہت بڑا فصیح و بلیغ ہوں، عربی زبان میں مجھے جو عبور اور جو کمال حاصل ہے شاید کسی کو حاصل نہ ہو، لاؤ میں ایسا کلام پیش کروں گا۔ اس نے محنت شروع کی، اب اس نے لکھنا شروع کیا، کاغذ پہ کاغذ پھاڑتا رہا، کئی فائلیں اس نے پھاڑ کر پھینک دی۔ ایک کلام لکھتا کہ نہیں یہ عمدہ کلام نہیں، اس کو پھاڑ کے پھینکتا، پھر وہ لکھتا کہ نہیں یہ بھی عمدہ کلام نہیں، پھر اس کو پھاڑ کے پھینکتا۔ کئی دنوں کئی راتوں کی محنت اور مشقت کے بعد اس نے اپنے اعتبار سے ایک کلام مرتب کیا کہ ہاں یہ کلام میرا زبردست ہے، اب میں اس کو جاؤں گا مسلمانوں کے پاس کہ دیکھو میں نے یہ کلام تو میں نے قرآن مقدس کے مقابلے میں لکھا ہے، اب مقابلہ کرو کس کلام اچھا ہے۔ مقفع نامی شخص نے جب اپنی کوششوں کاوشوں کے بعد اپنی مرضی کے مطابق ایک بڑا زبردست فصیح و بلیغ کلام لکھ لیا اور اس کو لے کے چلا پرچار کہ چلتا ہوں مسلمانوں کے پاس، ایک مکتب کے پاس سے گزرا جہاں بچے بیٹھ کر کلام الہی کی تلاوت کر رہے تھے، حفاظ قرآن مقدس کا حفظ کرنے والے بچے قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے۔ ایک بچہ بلند آواز سے سورہ ہود کی 12ویں پارے کی آیت کریمہ سورہ ہود کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کر رہا تھا، وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ قوم نوح کو اللہ نے بارش اور طوفان سے ہلاک کیا، ان کی ہلاکت کے بعد کا جو منظر ہے اس کو اس آیت کریمہ میں اللہ نے بیان فرمایا، وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، اور کہا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان تو تھم جا، فیصلہ ہو گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور یہ کہا گیا کہ ہلاکت ہو ظالم قوم کے لیے۔ جب قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ مقفع کے کانوں میں گونجی تو اس کا منہ ہکا بکا رہ گیا، وہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور بے ساختہ اس کی زبان سے نکل گیا، ما یقول ھذا بشر، ایسا کلام کسی بشر کی قدرت اور طاقت کے بس میں نہیں ہے، اور ایسا کلام کوئی انسان کبھی پیش ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کلام کی جلالت، اس کلام کی عظمت اور اس کلام کا روب مقفع پر ایسا مسلط ہوا کہ اس کے جیب میں جو کاغذ کے ٹکڑے تھے جس میں اس نے اپنی مرضی کا کلام لکھا تھا، جنہیں لے کر وہ کلام الہی کا مقابلہ کرنے چلا تھا، اپنے ہاتھوں سے انہی کاغذ کے ٹکڑوں کو پرزا کر کے زمین میں پھینکتا ہے اور اس عظمت کا اعتراف کرتا ہے کہ کلام جو محمد عربی نے پیش کیا ہے یہ کلام کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جب مجھ جیسا ادیب، مجھ جیسا فصیح و بلیغ انسان سال کی کوششوں کے بعد ایسا کلام نہیں بنا
سکتا ہے تو یقیناً یہ انسان، کوئی بھی انسان ایسا کلام پیش کرنے سے قاصر ہے اور کوئی بھی انسان ایسا کلام نہیں بنا سکتا ہے۔ تو مقفع نامی شخص نے بھی قرآن مقدس کی عظمتوں کا اعتراف کیا اور اس کی عظمتوں کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور زندگی بھر قرآن مقدس کی عظمت کا چراغ اس کے سینے میں روشن رہا۔ تابعین کے زمانے کے بعد ایک شخص اور اٹھا جس کا نام یحییٰ ابن حکیم تھا، عیسائی تھا۔ یحییٰ ابن حکیم اندلس یعنی اسپین کے رہنے والا تھا، اور اسپین پر تو ایک زمانے تک اسلامی حکومت رہی ہے، تقریباً 500-600 سال تک وہاں مسلمانوں کی حکمرانی رہی۔ بعد میں وہاں پر عیسائیوں کا حملہ ہوا اور مسلمانوں کا قتل عام ہوا، مسلم کشی کی گئی، اس کے بعد چن چن کر مسلمانوں کو مارا گیا۔ اب وہاں عیسائی حکومت ہے، تو وہاں یحییٰ ابن حکیم 3 صدی ہجری کی بات ہے، یہ 255 میں اس کا انتقال ہوا اور 130 سال کی اس کی لمبی عمر ہوئی یحییٰ ابن حکیم کی۔ اس نے بھی قرآن مقدس کے مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور کہیں سے قرآن حاصل کیا، سورہ اخلاص کو اس نے لیا کہ میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس نے اس کو ہر زاویے سے دیکھا، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے دیکھا، شان اعجاز کے لحاظ سے دیکھا، اور اس کو سمجھنے کے بعد اس نے کہا میں ایسا کلام پیش کروں گا جو کلام سورہ اخلاص کے مقابلے میں پیش کیا جائے گا۔ پھر اس نے کوشش شروع کی، کئی مہینوں کی مشقت اور کوشش کے بعد بھی جب اس کی ہمت اور اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی صلاحیت، اس کی لیاقت ویسا چھوٹا سا کلام پیش نہ کر سکی تو اس نے جتنے بھی نسخے تیار کیے تھے، جو بھی مسودے تیار کیے تھے، سارے مسودے پھاڑ کر پھینکے اور زندگی بھر قرآن مقدس کی عظمت کا اعتراف کرتا رہا کہ ایسا کلام کسی انسان کی بس میں ہے ہی نہیں، کوئی انسان ایسا کلام نہیں پیش کر سکتا۔ تو لوگوں، آج تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آج کمپیوٹر وغیرہ کا زمانہ ہے، آج بھی کوئی انسان ایسا کلام نہیں پیش کر سکتا۔ قرآن مقدس میں ہزاروں چیلنجز ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا، اور کوئی ان کا جواب آج تک دے نہیں سکا ہے، نہ صبح قیامت تک دے سکتا ہے۔ تو تعصب کی نظر ہٹا کر، ہر دھرمی کا عینک ہٹا کر انسان عادلانہ منصفانہ انداز میں، خواہ وہ کسی مذہب کا ہو، جب قرآن مقدس کو پڑھے گا تو اس کی فکر بولے گی، اس کا ضمیر بولے گا، اس کی عقل بولے گی، اس کا شعور بولے گا کہ یقیناً یہ کلام الہی ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور مذہب اسلام کی بنیاد چونکہ اس کلام پر ہے، لہذا مذہب اسلام یقیناً سچا مذہب ہے، اس کے مقابلے میں کوئی مذہب بھی سچا مذہب نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ قرآن مقدس کی وہ عظمتیں ہیں کہ ہر باشعور انسان جن کو محسوس کر رہا ہے اور جن کا اقرار کرنے پر مجبور ہے۔ اسی لیے شیخ شرف الدین بوصیری قصیدہ بردہ شریف کے اندر فرماتے ہیں، دامت لدینا ففاقت کل معجزۃ من النبیین اذ جاءت ولم تدومی۔ یہ بردہ شریف کا ایک شعر ہے کہ یہ قرآن مقدس حضور پر نازل ہوا، دامت لدینا، اور یہ ہمارے پاس ہمیشہ کے لیے باقی ہے، لہذا اس کو تمام نبیوں کے معجزات پر برتری فوقیت حاصل ہے، کیونکہ نبیوں کے معجزات برحق تھے، آئے اپنے اپنے زمانے میں، ان کی تاثیر بھی ظاہر ہوئی، ان سے لوگوں کو نور ہدایت بھی حاصل ہوا، مگر نبیوں کے وصال کے بعد ان کے معجزات ختم ہو گئے، اور محمد عربی پر جو کلام نازل ہوا یہ ایسا عظیم الشان معجزہ ہے جو آج بھی باقی، صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں، محکمات فما یبقین من شبہ لذی شقاق ولا یبقین من حکم۔ قرآن مقدس کی آیتیں محکم ٹھوس آیتیں ہیں جو کسی بھی مقابلہ کرنے والے کے لیے، کسی بھی دشمن کے لیے شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں چھوڑتی ہیں، اور نہ ہی کسی فیصل کو، کسی سازش کو چاہتی ہیں۔ قرآن مقدس خود دعویٰ کرتا ہے، خود دلیل فراہم کرتا ہے۔ قرآن مقدس کو اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے، اپنی صداقت کا اظہار کرنے کے لیے کسی سازش، کسی جج، کسی فیصل کی حاجت نہیں ہے۔ قرآن مقدس خود دعویٰ کرتا ہے، اور اس دعوے کی صداقت پر قرآن مقدس خود دلیل بھی پیش کرتا ہے۔ فما یبقین من حکم، یہ کسی حکم کو نہیں چاہتی کہ کوئی تیسرا انسان آ کر کے فیصلہ کرے کہ کلام الہی ہے کہ کلام الہی نہیں ہے، خود قرآن مقدس نے فیصلہ کیا کہ کلام الہی ہے۔ اور آگے فرماتے، ما حرمت قط الا عاد من حرب اعد الاعادی الیہا ملقی السلام۔ قصیدہ بردہ شریف کے اندر جہاں امام شرف الدین بوصیری نے قرآن مقدس کی عظمتیں بیان فرمائی، وہ شعر یاد کرنے کے قابل ہیں، پڑھنے کے لائق ہیں، اور انہی شعر کو اگر کوئی شخص ترنم میں پڑھ دے تو پوری محفل جھوم جائے۔
فرماتے ما حوربت قط الا عاد من حربی اعد الاعادی الیہا ملقی السلامی کہ قرآن مقدس کی آیتیں ایسی عظیم ہیں کہ جب بھی کٹر سے کٹر دشمن اسلام اور دشمن دین نے ان کا مقابلہ کرنا چاہا تو میدان مقابلہ چھوڑ کر صلح کرنے ہی میں اس دشمن دین نے اپنی عافیت سمجھی ہے، اپنی بھلائی سمجھی ہے۔ یہ قرآن مقدس کی عظمتیں ہیں جو سر چڑھ کر بول رہی ہیں اور دنیا ان کی عظمتوں کا اعتراف کر رہی ہے، اور جو عیسائی، یہودی، مشرک، کافر تعصب کا آئینہ ہٹا کر قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مقدس کو سمجھتے ہیں، تو اللہ ان کے سینے میں اسلام کا چراغ روشن فرما دیتا ہے، اور جن کی دل میں بدبختی بھری ہوئی ہے، جو ازلی بدبخت ہیں، تو ان کے سینوں پر اللہ مہر مار دیتا ہے، وہ وسیم رضوی ہونے کے باوجود آگے چل کے تیاگی بن جایا کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔